آیت نمبر ہے 14۔ آیت نمبر ہے 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ صدق اللہ مولانا۔ لہ دعوۃ الحق، سچا پکارنا صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ انسان پریشانیوں میں جن جن کو پکارتا ہے، اپنی حاجت اور ضرورت اور مجبوری اور بے بسی میں جس جس کو پکارتا ہے، سب کو پکارنا بیکار۔ صرف پریشانیوں میں پکارنا اگر کام آتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو پکارنا۔ خود انسان کو اس کے حالات یہ بتا دیتے، اس کی بے بسیاں انسان کو بتا دیتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہ بالکل بیکار جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے ایک محدود حد تک۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی انسان کو با اختیار بنایا ہے ایک دائرے میں۔ یہ نہیں کہ یہ مختار کل ہے جو چاہے کرتا پھرے، نہیں۔ اگر یہ مختار کل ہوتا تو یہ ذرا اپنے بڑھاپے کو، اپنی عمر کے بڑھنے کو روک کر دکھائے نا، یہ اپنے سفید بال ہونے کو روک کر دکھائے، یہ اپنی بھوک کو روک کر دکھائے کہ مجھے 6 مہینے بھوک نہ لگے، کھانے کی ضرورت نہ رہے، ذرا روک کر دکھائے۔ اگر یہ کائنات کا سب سے بڑا چودھری ہے تو اپنی پیاس کو روک کر دکھائے کہ مجھے 2 سال تک پیاس نہ لگے۔ یہ تو اتنا عاجز اور بے بس ہے، اس کو 12-14 گھنٹے سونے نہ دیا جائے تو یہ پاگل ہو جائے۔ اس کو کہیں ذرا آپ 3-4 دن جاگ کر دکھاؤ، 3-4 دن ذرا آپ جاگ کر دکھاؤ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس کے گردے فیل ہو جائیں تو اسے کہے جناب ذرا ٹھیک کر کے دکھاؤ اپنے گردے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کے دل کی حرکت بند ہو جائے تو یہ تو ایک لمحہ نہیں ٹھہرتا، پانی کے بلبلے کی طرح منٹوں میں ہاتھوں سے ہو جاتا ہے۔ ہم دن رات حادثاتی موت دیکھ رہے ہیں، یقین نہیں آتا، ہاتھوں سے دفن کر کے بھی یقین نہیں آتا کہ یار کل ہم اکٹھے بیٹھے تھے، آج دفن کر کے بھی آ گئے، مٹی ڈال کر بھی آ گئے۔ اتنی اچانک حادثاتی موت۔ اس لیے انسان کو یہ مغالطہ لگتا ہے بھائیوں۔ قرآن اس کو اتنا بیان کرتا، ماشاءاللہ ایک عرصہ سے قرآن کے طالب علم ہیں، ہم دن رات قرآن کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی کتاب سے سیکھتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھ لیجئے قرآن میں اللہ کا تعارف کتنا ہے۔ مثلا یہ سورہ رعد ہے، شروع سے 1-2 باتوں کے علاوہ سارا اللہ کا تعارف چل رہا ہے، آخر تک پوری صورت اسی طرح ہے۔ ہم نماز پر نظر ڈال لیں، سب سے زیادہ اللہ کا تعارف ہے۔ لہو دعوت الحق، لوگوں سچا پکارنا صرف اور صرف کس کا پکارنا ہے؟ قرآن نے کہا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں نا، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک پیاسا ہے، اس کے سامنے پانی پڑا ہو، ہاتھ وہ اٹھائے نا اور وہ کہے خود بخود یہ پانی میرے ہونٹوں تک آ جائے، تو جناب کبھی بھی پانی اس کے ہونٹوں تک جا نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی کے کو فالج ہو جائے، اس کے سامنے پانی پڑا ہے،
پیاس لگی ہے، وہ بے بس ہے، اپنے ہاتھوں سے بھائی پانی کو پکڑ نہیں سکتا۔ فالج والا بیچارہ، اللہ نہ کرے کسی کو چہرے کا لکوہ ہو گیا، ظاہر ہے اس کے ٹیڑھے چہرے کا سارا ٹیڑھا پن اس کو دکھ دیتا ہے، وہ بے بس ہے، وہ اس کو اپنی مرضی سے سیدھا نہیں کر سکتا۔ قرآن فرما رہا والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کوئی دعا کو نہ قبول کر سکتے ہیں، نہ ان کے پکارنے کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والوں کی مثال کباسط کفیہ الی الماء، اس آدمی کی طرح ہے جس نے پیاس میں پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچے، وما ہوا ببالغہ، لیکن وہ پانی صرف اس کے چاہنے سے اس کے ہونٹوں تک پہنچے گا نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کو چھوڑ کر کافروں کا غیر اللہ کو پکارنا سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں، سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دھکے ہیں بھائیوں، اللہ کو چھوڑ کر جہاں بھی انسان جاتا ہے دھکے کھاتا، ذلیل ہوتا ہے، ایک ایک سوال کے بدلے اپنی عزت برباد کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنے کے لیے اپنی شخصیت کو داغدار کرتا ہے۔ اور اللہ کی توفیق سے ہم سب صاحب ایمان ہیں، ایمان والے اس حقیقت کو سمجھتا ہے، بلکہ ہر سلیم الفطرت انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنی ضرورت کا اظہار کرنا انسان کو کتنا ذلیل و رسوا کرتا ہے، اگر اس کا ضمیر باقی ہو، اگر بھائی کیا ہو اس کا ضمیر۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کو چھوڑ کر کافر جن جن کو پکارتے ہیں سوائے دھکے کھانے کے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، طوعا خوشی سے بھی، وکرہا نا خوشی سے بھی۔ کیا مطلب؟ یا تو حقیقی سجدہ مراد ہے، لیکن ہمیں ان کی شکلوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں صرف انسانوں کے سجدے کا پتہ ہے، اور باقی مخلوق اللہ کو کس طرح سجدہ کر رہی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے سجدے سے مراد اطاعت اور فرما برداری ہے، کہ اللہ کی ساری مخلوق بھائی کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کر رہی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اسی کو کیا کہہ دیا گیا ہے؟ سجدہ کر دیا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں نے معراج پر آسمان کو دیکھا، ایک بالش کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی نہ بیان کر رہے ہوں، اللہ کو یاد نہ کر رہے ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو رہے۔ وہ جبرائیل، یہ بھی میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دیر کے بعد میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتے نا اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں یوں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیفیت فرشتوں پر کیوں آتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کے حبیب جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں اور ان تک اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو یہ اللہ کے رعب کی وجہ سے اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اے ہمارے اللہ آمنا و صدقنا، جو آپ کا حکم ہم تک پہنچ گیا ہے ہم اس پر پورا عمل کریں گے، اللہ کے رعب کی وجہ سے یہ اس طرح پھڑ پھڑاتے ہیں، اس طرح پھڑ پھڑاتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر رہی، بلکہ فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ، اور یہ ساری چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اب سائے کیسے سجدہ کر رہے ہیں، درختوں کے سائے کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ بھائی یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی جانتے۔ کائنات کی بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کو ہم جان نہیں سکتے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر کھولا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر کھولا، نبی دیکھ لیتے ہیں بعض مرتبہ، جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے بھائی پانی میں ارتعاش پیدا ہوتا کہ نہیں،
ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اور پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر وہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے، پہاڑ پر کیفیت آتی، پہاڑ پر ایک کیفیت آتی، اور وہ کھلی فضا میں بیٹھ کر تلاوت کرتے، پرندے آ کے ان کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دکھاتے ہیں، نبیوں کے علاوہ بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے بعض غیبی پردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا، ایک حقیقت دکھا دی۔ ایک حقیقت ہمارے یہاں اس طرح کی دسیوں مثالیں ہیں کہ کسی جگہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں کیفیات محسوس ہوگی کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیفیت پیدا ہو رہی۔ اس لیے فرمایا کہ ساری چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ قل، آپ لوگوں سے پوچھئے، من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، سارے کہیں گے اللہ، کہیں گے سارے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، انسان کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ وہ تاریخ کی کتابوں میں نا ایک لطیفہ ہے چھوٹا سا، ایک صاحب تھے، وہ بہت زیادہ حریص اور لالچی تھے۔ محلے کے بچے ان کو تنگ کر رہے تھے، جیسے ہی تھوڑے سے دیوانہ انداز کے ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے۔ اس صاحب نے ان بچوں کو جان چھڑانے کے لیے کہا، او فلاں بندے کے دروازے پر جاؤ، وہاں چیز بانٹ رہے ہیں۔ وہ بچے سارے بھاگ کر ادھر چلے گئے کہ شاید سچ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف بچوں کو ٹالنا تھا۔ جب بچے چلے گئے تو لالچی تھا، تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ شاید بانٹ رہا ہو، شاید کیا ہو رہا ہو، بانٹ رہے ہو، اور خود بھی پیچھے بھاگ پڑا۔ یہی معاملہ بھائیو ہمارا ہے۔ ہم الفاظ لفظاً تو ہم جانتے ہیں، الفاظ کے اعتبار تو جانتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اور صرف کون ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے، اللہ نہ کرے جب کوئی پریشانی آئے، پھر انسان کا ضمیر کہے کہ اس پریشانی کو سوائے اللہ کے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ گاڑی لینے جانا ہے آج اور جیب میں 50 لاکھ کا چیک کا ذاتی ہے، اکاؤنٹ میں 2 کروڑ پڑا ہے، اور پھر گھر سے نکلتے ہوئے دل اور ایمان یہ آواز دے کہ یہ جو تیرے پاس 2 کروڑ ہے یہ تنکے کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوا تو اس 2 کروڑ کے باوجود بھی میں گاڑی لے نہیں پاؤں گا۔ اس لیے عملی توحید، عملی ایمان اور چیز ہے، ایمان کے الفاظ اور چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، یہ تو الفاظ ہیں، لیکن جب عمل میں یہ چیزیں آتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اس لیے فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ تو خود اپنے آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تو خود اپنے آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں وہ واقعہ جو میں نے شاید اس جمعے میں بھی بیان کیا تھا، میں جب ڈاکٹر عافیہ والا موضوع بیان کر رہا تھا اس جمعے میں نے وہ قرآن میں سورہ بروج میں جو واقعہ آتا ہے 30ویں پارے میں حضور نے بیان کیا، اس میں وہ بچہ کیا تھا؟ بچے نے جس وقت یہ کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے، رستے میں جو بہت بڑا درندہ ہے اس کو کیا ماری؟ چھوٹی سی کنکر ماری، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر اس حقیقت کو ڈال دیا، جو بھی لا علاج مریض آتا وہ اس کے لیے کیا کرتا؟ دعا کرتا، شفا مل جاتی۔ بادشاہ کا وزیر اندھا تھا، آیا، اسے کہا تجھے جو تم کہو گے تمہیں دوں گا، میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ بچے نے فی الفور کیا کہا؟ میں تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا، میں تو دعا کر سکتا ہوں، تمہارے آنکھیں کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ اللہ۔ اب کوڑ کے مرض والے آ رہے ہیں، ایسے لوگ آ رہے ہیں جس کے جسم پر داغی داغ ہے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ٹھیک کر دیجئے، وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ٹھیک تو کس نے کرنا ہے؟ میں تو دعا کر سکتا ہوں۔ ایمان کی کیفیت اس بچے کی اتنی اوپر گئی کہ جب بادشاہ نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، چند نوجوانوں کو بھیجا کہ پہاڑ کے اوپر جا کے پھینک دو، اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، اس مشکل مرحلہ میں میرے لیے آپ کافی ہو جائیے۔
اس مشکل مرحلہ میں کیا ہو جائیے، 2 مرتبہ قتل کی کوشش کی، کامیاب۔ تیسری مرتبہ جب بچہ سمجھ گیا نا مجھے اپنی جان دے کر ہی ان کو ایمان سمجھانا پڑے گا، پھر بادشاہ کو کہا بادشاہ جی میں اس طرح نہیں مروں گا، اگر مجھے مارنا ہے تو میرا ایک تیر لیجئے، اور مارنے والا یہ کہے کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کر اس پر تیر چلاتا ہوں۔ ان کو سمجھا تو دیا جناب یہ تیر بھی مجھے تم اپنی مرضی سے مار نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امام غزالی نے ایک بڑی اعلیٰ بات لکھی۔ امام غزالی نے جو ایمان پر کا باب ہے نا اس میں کہا ہے کہ میں جتنے الفاظ لکھ رہا ہوں نا اللہ کی توحید اور ایمان کے، یہ جو میرے الفاظ تم پڑھ رہے ہو سن رہے ہو، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح بادام کے اوپر والا چھلکا، بھائی بادام کا اوپر والا چھلکا جو ہے وہ چھلکا ہی ہوتا ہے، اس میں طاقت ہے۔ فرمایا ان کو سمجھ لینا یہ اس طرح ہے جس طرح بادام کی گری کے اندر والا گودا، اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی عملی زندگی میں ضرورت پڑے پھر ایمان یہ آواز دے تو فرمایا یہ ہے اصل روغن بادام، تو یہ ہے روغن بادام، تو یہ ہے میں اور آپ الفاظ سن رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ کیفیت میرے اور آپ کے دل میں اتنی پختگی کے ساتھ آ جائے کہ ساری دنیا ایک بات کہے لیکن بندہ مومن کا ایمان اس سے ہٹ کر وہ بات کہے جو اس کے اللہ نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ایمانی کیفیت عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر جب کسی کو اپنا سرپرست بناؤ گے تو یہ دیکھ لو لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وہ تو خود اپنے آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تو اپنے آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، لوگو تم کیا کرتے ہو، تمہاری نظر میں اندھا اور بینا کیا دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے کبھی بھی تمہارے یہاں برابر ہو، تم نے اللہ اور مخلوق کو برابر کر دیا۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا لوگو تمہارے سامنے اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء، پھر تیسری بات فرمائی لوگو تم کسی بھی کاریگر کو اس کی کاریگری سے پہچانتے ہو۔ کوئی بندہ کہے جناب میں فلاں چیز کا بہت بڑا کاریگر ہوں، ہم اسے کہیں گے جناب دکھاؤ آپ نے کیا بنایا، کیوں جی ایسے ہی ہے۔ ایک بندہ کہے جی مجھ سے زیادہ اعلیٰ کوک پورے ڈسکا میں نہیں ہے، اس سے پوچھے بھائی آپ کیا کیا پکا لیتے ہو، کہہ لوں گا نہیں کبھی پکایا نہیں میں نے، ویسے میں ڈسکے کا سب سے بڑا کوک ہوں۔ بھائی جناب آپ کیسے کوک ہے، آپ نے کبھی پکایا تو ہے نہیں، کہنے کہ نہیں بس زندگی میں کبھی پکایا نہیں، بس ویسے ہی سب سے بڑا میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تم اپنے جیسے لولے لگڑے انسانوں کو میرے برابر لا کھڑا کرتے ہو، کیا ان کی تخلیق، ان کی پیدا کردہ چیزیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں کہ تمہیں شک پڑ گیا کہ یہ چائنا کی ہے یا جاپان کی ہے؟ کیا انہوں نے بھی جس بھینس کا دودھ پیتے ہو انہوں نے بھی کوئی بھینس بنا کے کھڑی کر دی تمہارے سامنے، وہ بھی دودھ دے رہی ہے، اللہ والی بھینس بھی دودھ دے رہی ہے، دونوں کا دودھ برابر ہے، دونوں بھینسیں برابر ہیں، اب تمہیں شک پڑ گیا کہ اللہ کون، یہ ہمارا رب کون ہے؟ سارا کچھ تو اللہ سے لیتے ہو بھائی، سارا کچھ ہم کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے لیتے ہیں۔ قدرت کا سارا نظام کافر بھی اس بات کو سمجھتا ہے، ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم تخلیق سے اللہ نے جو مخلوق پیدا کر رکھی ہے اس سے ذرا شناخت کرو۔ فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، تم اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیتے ہو، خلقوا کخلقہ، کیا ان 2 نمبر خداؤں نے بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کر رکھی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ تمہارے اوپر وہ تخلیق کی وجہ سے تمہارے اوپر شک پیدا ہو گیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ نے کیا پیدا کیا ہے، غیر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ بھینس کے ذریعے جو دودھ پیدا کرتا اور ہمارے یہاں جو ڈبے کا دودھ ہے بھائی دونوں برابر ہیں، اس میں والی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
اللہ نے پھول پیدا کر رکھے ہیں، اس وقت ہم نے مصنوعی اتنے اعلیٰ پھول پیدا کر لیے، وہ اصل پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کے اندر ہم خوشبو پیدا نہیں کر سکتے۔ ارک گلاب جو ہے اس کو آنکھ میں ڈالو، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت بازار سے مصنوعی پھول لاؤ، اس کے اندر سے ایک قطرہ نہیں نکل سکتا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے اس سے اس کو دیکھو۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ، وہ اکیلا ہے، القہار، وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ پھر جو بات پیچھے کہی ہے، آگے قرآن کو نئی بات نہیں کہہ رہا، قرآن پھر اسی بات کو دو مثالوں سے کہہ رہا، دیکھو اللہ اور غیر اللہ اس طرح ہے، جب بارش برستی ہے یا سیلاب آئے یا پانی زیادہ آئے، تم دیکھو کہ اوپر جھاگ ہوتی ہے، نیچے بھائی کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ جھاگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جھاگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل کیا ہوتا ہے؟ نیچے والا پانی۔ جس طرح جھاگ کی طاقت اور پانی کی طاقت میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اسی طرح اللہ اور غیر اللہ کی طاقت میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ دوسری مثال دی، لوگوں تم لوہا کو پگھلاتے ہو، سونا کو پگھلاتے ہو، جب لوہا پگھلاتے ہو پرانے لوہے کو تو اس کے اوپر جھاگ ہی جھاگ آ جاتی ہے۔ میں نے بھی یہ منظر بھٹی میں دیکھا ہے، پرانا لوہا آیا، وہ بڑی جو جب اس میں ڈھالتے ہیں تو اوپر ساری جھاگ، وہ بیکار، زنگ، میل، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ بالکل بیکار ہوتا ہے۔ اور نیچے جو لوہا ہوتا ہے خالص، وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز بنا دی جائے تو سالہ سال تک اس کو پرواہ نہیں۔ فرمایا جس طرح پانی کے اوپر والی جھاگ بیکار ہے، اصل طاقت نیچے والا پانی ہے، جس طرح لوہے کو پگھلاؤ، اصل لوہا ہے، اوپر والا زنگ جو جھاگ کی شکل میں ہے وہ بیکار ہے۔ لوگوں بالکل اسی طرح اللہ اور غیر اللہ کی طاقت ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے، باقی غیر اللہ کی طاقتیں جو تمہیں نظر آتی ہیں وہ زنگ ہیں اور وہ اوپر والی جھاگ ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فسألت اودیت بقدرها، اس سے پھر ندیاں، نالے، نہریں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور پھر وہ جو نہر ہے، وہ جو چشمہ ہے، اس کے اوپر میل کچیل چل پڑتی ہے۔ اسی طرح یوقدون علیہ فی النار، تم وہ لوہا، وہ سونا جو آگ میں پگھلاتے ہو، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے، زبد مثلہ، اس کی جو جھاگ ہے اس کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر کس کو بیان کرتے ہیں؟ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے حق اور باطل کی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تم نے دیکھا کہ پھر وہ جو زنگ ہوتا ہے، جو اوپر والی جھاگ ہوتی ہے، وہ تو چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور نیچے والی چیز جو رہ جاتی ہے وہی پھر لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو آخری آیت ہے، پورے رکوع میں جو کچھ بیان کیا، قرآن پھر اس کو ایک آیت میں بیان کر رہا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جو اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اچھائی کی خیر انہیں ہی ملتی ہے۔ اللہ کو پکارنا ہی اچھا نتیجہ لاتا ہے، جو اللہ کو پکارے گا اسی کی جھولی بھرتی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پکارتے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر زمین کے سارے خزانے ان کو مل جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے مزید مل جائیں، لَافْتَدَتْ بِهِ، کل قیامت والے دن وہ بدلے میں سارے دیں گے۔ یہاں تو قرآن نے مثال کو مختصر کر دیا نا، سورہ قصص میں بیان کیا ہے، کل قیامت والے دن جب جہنم کا فیصلہ ہوگا نا کافروں کا،
زمین و آسمان کے خزانے دے دیے جائیں تو وہ دیں گے کہ اللہ سارا کچھ لے لو اور ہمیں اس کے بدلے میں جہنم سے نجات دے دو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کافروں کا بہت برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور اس سے بدتر کوئی ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔